اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی بہت سے معجزے عطا کر رکھے تھے۔ مثال کے طور پر آپ جانوروں کی بولیاں سمجھ لیتے تھے، ہوا پر آپ کا قابو تھا، آپ کا تخت ہوا میں اڑا کرتا تھا، یعنی صبح اور شام مختلف سمتوں کو ایک ایک ماہ کا فاصلہ طے کر لیا کرتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی سب سے بڑی خصوصیت یہ تھی کہ آپ کی حکومت صرف انسانوں پر ہی نہ تھی، بلکہ تمام مخلوقات آپ کے تابع تھیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جب بادشاہت عطا کی گئی تو وہ رب کے حضور یہ دعا مانگتے ہوئے اپنی خواہش کا اظہار کر رہے تھے، اے اللہ، مجھے آرزو ہے کہ ایک دن تیری ساری مخلوقات جتنے بھی ذی روح ہیں سب کی ضیافت کروں۔ ندا آئی کہ اے سلیمان، میں سب کی روزی پہنچاتا ہوں، میری موجودات مخلوقات میں بے انتہا ہے، اس لیے سب کو تم نہیں کھلا سکتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب، تو نے مجھے بہت نعمتیں دی ہیں، تیری عنایت سے ہی سب کچھ ہے، اگر تیرا حکم ہو تو میں سب کا طعام تیار کروں۔ اللہ رب العزت کا حکم ہوا کہ دریا کے کنارے ایک عالی شان مکان بنواؤ اور اسے نہایت کشادہ رکھو، تاکہ جس مخلوق کو دعوت دو وہ اس مکان میں بآسانی آ سکے۔ حکم خداوندی کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس عمارت کی تیاری شروع کروا دی، جس کو مکمل ہونے میں تقریباً 1 سال اور 8 مہینے لگ گئے۔ میدان جیسے کشادہ اس مکان میں با افراد کھانے پینے کا سامان و اسباب مہیا کیا گیا۔ کم و بیش 22,000 گائیں ذبح کی گئیں اور بہت کثیر تعداد میں دیگیں پکائی گئیں۔ مشروبات کے تالاب تھے جن کی تیاری جنات سے کروائی گئی اور ایک پرتکلف قسم کی دعوت کا اہتمام کیا گیا۔ جب ضیافت کی ساری تیاریاں مکمل ہو گئیں تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے سارے جہاں کی مخلوقات میں منادی کرا کے کھانے کی دعوت دے دی۔ ساری مخلوقات، انسان، جن، چرند
परिंद درندے، ہر طرح کے کیڑے مکوڑے، خشکی، تری اور ہوا میں اڑنے والے اور رینگنے والی بھی تمام مخلوق کھانے کی دعوت پر آ پہنچی اور اس مکان میں جمع ہو گئی۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی عظمت اور قدرت کو دیکھنے کے لیے تمام جمع شدہ مخلوقات کا مشاہدہ کرنا چاہا۔ چنانچہ ہوا کو حکم دیا کہ تخت سلیمان کو اٹھا کر دریا کے اوپر ہوا میں معلق رکھے تاکہ حضرت سلیمان علیہ السلام ہر متنفس کو اپنی نظر سے دیکھیں اور اللہ کی قدرت کاملہ کا مشاہدہ کر سکیں۔ عین اس وقت جب تخت ہوا میں معلق تھا، ایک مچھلی نے دریا میں سے سر نکالا اور سلیمان علیہ السلام سے بولی، اے اللہ کے نبی، اللہ عز و جل نے مجھے آپ کی طرف دعوت پہ بھیجا ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ آپ نے آج تمام مخلوقات کے لیے کھانا تیار کیا ہے۔ میں اس وقت بہت بھوکی ہوں، لہٰذا آپ مجھے پہلے کھانا دے دیجیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، تم ذرا صبر کرو اور باقی سب کو بھی آ لینے دو، پھر ان کے ساتھ جتنا کھانا چاہو کھا لینا۔ وہ مچھلی بولی، اے اللہ کے نبی، میں خشکی پہ اتنی دیر نہیں ٹھہر سکوں گی کہ سب کا انتظار کروں۔ یہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اجازت دیتے ہوئے کہا، اگر تمہارے لیے ٹھہرنا مشکل ہے تو پھر تم کھانا کھا لو اور جتنا تمہارا جی چاہے کھا لو۔ یہ سنتے ہی وہ مچھلی دریا سے نکل کر اس میدان نما مکان میں آئی اور جتنا کچھ کھانا وہاں پڑا تھا سارے کا سارا ایک ہی لقمے میں کھا گئی۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف مڑی اور ان سے مزید کھانا مانگنے لگی۔ یہ دیکھ کر حضرت سلیمان علیہ السلام متعجب ہوئے اور بولے، اے مچھلی، میں نے تمام مخلوقات کے لیے یہ کھانا تیار کیا تھا جو تم نے ایک ہی نوالے میں کھا لیا، کیا اس سے بھی تیرا پیٹ نہیں بھرا جو تو اور کھانا مانگ رہی ہے؟ مچھلی بولی، اے اللہ کے نبی،
اللہ تعالیٰ مجھے ہر روز 3 لقمے رزق دیتا ہے۔ اور جو کھانا آپ نے تیار کیا تھا وہ تو سب کا سب صرف ایک ہی لقمہ ہوا۔ اب مجھے 2 لقمے مزید کھانا درکار ہے، تب کہیں میرا پیٹ بھرے گا۔ میں آج آپ کی مہمانی میں بھوکی رہی ہوں، اور اگر آپ اسی طرح باقی مہمانوں یعنی مخلوقات کو بھی کھانا نہیں دے سکے تو آپ نے ناحق انہیں کھانے پہ بلوایا۔ سلیمان علیہ السلام مچھلی کی یہ باتیں سن کر حیرت زدہ رہ گئے، چکرائے اور ان پر غشی طاری ہو گئی۔ پھر جب ہوش میں آئے تو ندامت سے سجدے میں گر پڑے اور روتے ہوئے کہنے لگے، اے اللہ، میں نے بہت ہی قصور کیا اور تیری درگاہ میں نادانی کی۔ میں نادان و مسکین ہوں اور اس بات سے ہمیشہ کے لیے توبہ کرتا ہوں، بے شک مجھے اور سارے جہان کو رزق دینے والا صرف تو ہی ہے۔